شفیع صاحب یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ اب جو بات ہے یہ خاص طور پر کیا وزیر اعلیٰ صاحب ایک تو اینڈ میں پروٹیسٹ کے ٹائم پہ وہاں پر موجود نہیں تھے، ایک اس کی کیا وجہ، دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی پیغام رسانی ہوئی ہے، کچھ ایسا ان کو بتایا گیا ہے کہ جی آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں، خاص طور پر یہ جو دہشت گردی ہے، افغان طالبان کا معاملہ ہے، اس متعلق آپ نے کچھ اظہار خیال نہیں کرنا یا اس معاملے پر آپ نے وفاق کی پالیسی کے ساتھ چلنا ہے، ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ اس بابت کافی بات ہو رہی ہے کہ کچھ چیزیں انہیں کنوے کی گئی ہیں بڑی اوپنلی۔ دیکھیں ستی صاحب، جو بلال صاحب نے باتیں کی کہ اس ملک میں ایک ہی وزیر اعظم تھا، وہ نواز شریف تھا، تو نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، 2 دفعہ کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، 1 دفعہ کا وزیر خزانہ رہا ہے، لیکن ان کا اختیار اتنا ہے کہ جب وہ 27ویں ترمیم میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے اور جا کے فرما بردار بچے کی طرح آپ نے صرف ووٹ ڈالنا ہے۔ پہلی بات رہی بات، انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک ملزم ہے تو پاناما کس نے کیا، سرٹیفائیڈ چور کون تھا، سرٹیفائیڈ چور کا سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے، تو یہ بلال صاحب کا حافظہ ذرا کمزور ہے، میں یہ چیزیں ان کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور رہی بات جہاں تک سی ایم صاحب کی، تو سی ایم صاحب جو تھے انہوں نے بڑی کلیئر ڈائریکشن دی تھی کہ صرف پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ منگل کے دن جائیں گے اور وہ ہائی کورٹ کے سامنے اپنے وکلاء کو سپورٹ کرنے اور یہ عدالت سے درخواست کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو سنا جائے، عمران خان صاحب کے جو کیسز پینڈنگ ہے وہ کیوں نہیں لگ رہے۔ 27 نومبر کو ایک ہماری تاریخ تھی، وہ سیدھا جو ہے 20 دسمبر پہ چلی گئی بغیر سنے، تو وہاں پہ سی ایم صاحب کے بڑے کلیئر ڈائریکشن تھے اور انہوں نے نہیں آنا تھا، انہوں نے جمعرات کے دن آنا ہوتا ہے۔ جمعرات سی ایم صاحب نے پارلیمنٹیرین کو ڈائریکشن دی کہ آپ لوگوں نے جانا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ان کا جو ہے ملنے کا دن جو ہوتا ہے وہ جمعرات کا دن ہے، ہم نے صوبے کی گورننس بھی دیکھنی ہے، وہاں پہ حکومت بھی ہے، تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، تو سی ایم صاحب جو ہیں وہ ٹیوزڈے کو اس لیے نہیں آئے اور یہ آن بورڈ تھا، آن کارڈز تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اور جہاں تک پیغام رسانی کی بات ہے تو ہم اس وقت کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ رابطے میں رہنا بھی نہیں چاہتے، یہ بھی بڑی کلیئر بات ہے۔ ہم جو انسٹرکشنز لیں گے وہ اڈیالہ سے لیں گے، وہاں سے جو پالیسی آئے گی وہی ہماری لائن ہوگی، وہی ہماری لینتھ ہوگی، اس میں بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں۔ تو ابھی تک آپ کو کیا پالیسی ملی ہے؟ کل کے ٹویٹس کے بعد اگر فردر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تو کل کے میسیجز کو اگر آپ ڈیسائفر کریں تو آپ کو کیا پالیسی لائن ملی ہے پھر شفیع صاحب؟ دیکھیں کل کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارا قانونی حق ہے، وہ کسی کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر۔ نہیں وہ ہو گئی لیکن ابھی ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غصے میں تھے، اب غصے میں انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، بعد میں کہتے ہیں نہیں یار وہ غصے میں تھا تو اس نے یہ بات کہہ دی، لیکن آپ ان کے پیغام کو کس طرح سے ڈیسائفر کریں گے؟ غصے میں تو تھے لیکن اس بات پہ عمل کرنا ہے یا چونکہ غصے میں تھے تو اس بات کو رد کر دینا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو کافی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، جو چیز انہوں نے ایڈریس کی ہے اس پہ بات بھی ہوگی پارٹی لیڈرشپ کے، انہوں نے جو لائن دی ہے وہی اپنائی جائے گی، کیونکہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے، حکومت عمران خان صاحب کی ہے، پارٹی عمران خان صاحب کی ہے، وہ جو کہیں گے جیسے کہیں گے من ون تسلیم کیا جائے گا۔ اور جس بنیاد پر لائے گئے تھے سہیل آفریدی صاحب، کیا جو باتیں ہمیں پتہ چلیں یا جس بنیاد پہ بات ہو رہی ہے کیا مطمئن دکھائی دیے بانی؟ جی بالکل، انہوں نے اپنے بین کو بھی کل کہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی کی پرفارمنس سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے انسٹرکشن بھی دی ہیں کہ وہ جس طرح لگے ہوئے ہیں اسی طرح لگے رہیں، وہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، وہ پارٹی کی تحریک کے حوالے سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، پارٹی کو بھی متحد کیا ہوا ہے انہوں نے، گورنمنٹ کے حوالے سے بھی وہ بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں، گورننس کے حوالے سے، تو ساری چیزیں جو ہے سہیل آفریدی صاحب کو مزید بھی انسٹرکشنز یہ ملی ہے کہ کچھ اور پاورز بھی ان کو دے دی گئی ہے، جیسے کہ آئی ایل ایف کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے، 1-2 ذمہ داریاں اور دے دی گئی ہیں، تو اس وقت سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اوپننگ بیٹس مین ہے اور وہی بیک بون ہے اس وقت تحریک انصاف کے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بلال صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے گا، ذرا ایک چیز میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ رائے زنی تھوڑی سی آپ کی ہو جائے تو ذرا بہتر ہوگا، وہ تھا کہ 9 مئی کے جو دہشت گردوں سے متعلق جو یہ فیصل واڈا صاحب کا بیان ہے کہ جو کے پی میں چھپے ہیں وہ اپنی خیر منائیں، اب اس سے کیا مراد لی جائے؟ ایک تو یہ، دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں پر کافی بڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ ملک کی معیشت ہے اس کو لے کے کافی چیلنجز ہیں، اب زبیر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے کافی سوال اٹھائے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اپنے وزراء اپنے اوپر سے اب بار ہٹا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو اس کی وجوہات ہیں، کافی ایشوز ہیں، پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 38% تک پی ڈی ایم کے آنے سے وقت میں مہنگائی اگر گئی تھی تو وہ کیوں گئی تھی؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو 12.7% پر یہ سلسلہ چھوڑ کے گئی تھی، تو میں چاہوں گا اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایڈریس کر دیں۔ یہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میں نہیں جانتا صاحب جو ہیں پی ٹی آئی سے
ان کی دو باتوں کا میں ذرا جواب دے دوں، کیونکہ انہوں نے تو حادثے کی بات کی، تو میرا نہیں خیال یہ ہے معاون خصوصی پتہ برائے نہیں یا اطلاعات تو- ہیں شفیع جان صاحب. اچھا چلیں جی، وہ بہرحال حافظہ میں ذرا یاد کرواتا ہوں جی، ان کا حافظہ میں ذرا تازہ کرتا ہوں. حافظہ اس طرح تازہ کرتے ہیں کہ پاناما سے بات کا آغاز ہوا تھا، اقامہ پہ نکلی تھی، اور پھر اس کے بعد 4 سال خان صاحب مسلط شدہ وزیر اعظم نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کر کے صرف وکٹمائزیشن اور پولیٹیکل کیسز کی پیراداری کرتے رہے. کوئی اور کام تو ان کو آتا نہیں تھا، نہ ان نے کیا. تو اس کے اندر سے بھی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. مطلب کہ آپ نے جو ظلم کرنے کی کوشش کرنی تھی اور جو ظلم آپ نے کرنا تھا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس پر، پی ایم ایل این بھی اور پیپلز پارٹی، ہماری قیادتوں پر، ہمارے سینئر لیڈرشپس پر، ہمارے دیگر سینئر ساتھیوں پر آپ نے کیا. اور وہ ان پہاڑ جان اللہ کو دینی ہے. آپ نے جعلی کیس رانا ثناء اللہ پر کیا، آپ نے جیلوں کے اندر انشور کیا کہ لوگوں کو اذیتیں پہنچے، اور آپ نے بڑے بڑے دعوے اور کاغذ لہرائے اور باتیں کی، اور کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. تو وہ حقیقت سب کے سامنے. دوسری، آج آپ بات کر رہے ہیں نا کہ 27ویں آئینی ترمیم، دیکھیے جی، ہم نے پارلیمنٹری پروسیس فالو کر کے سب کچھ کیا ہے. مجھے مگر یہ ضرور یاد ہے کہ آپ نے تو اپوزیشن بھی کندھوں پر کی تھی، آپ کی حکومت بھی کندھوں پر بنی تھی، آپ کی حکومت چلی بھی بیساکھیوں پر تھی. آپ کے منہ میں کوئی نوالا ڈالتا تھا تو آپ کو چبانا بھی نہیں آتا تھا، آپ کا جبڑا ہلایا جاتا تھا. یہ ہم نے دیکھا ہے. آپ کی کرسیاں بھی کوئی اور لگاتا تھا جب آپ اپوزیشن میں دھرنے دیتے تھے. آپ کا ٹی وی کوریج بھی کہیں اور سے ہوتا تھا. آپ کے ٹکٹ بھی کوئی اور دیتا تھا 2018 کے الیکشن کے. آپ کے لیے آر ٹی ایس ڈاؤن بھی کہیں اور سے کرایا گیا تھا. اور آپ کی حکومت کے دوران آپ کی حکومت بھی جس طرح چل رہی تھی وہ سب کے سامنے تھا. وہی شخص جس کو آپ کہتے تھے اس سے بڑا ڈکٹیٹر نہیں، آج آپ اسی شخص کو پھر برا بھلا کہتے ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں پہ آپ گھوڑے سے اتریں، ستی صاحب آپ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں جو آپ کا اپوزیشن کا ہے. قومی ایشوز کے اوپر اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں. یہ روزانہ ٹی وی پہ بیان بازی کے بجائے جو اصل فورمز ہیں، جب آپ کو کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد دہشت گردی پر آ کر بیٹھ کر بات کریں، وہاں پہ آ کر بات کریں. یہ ٹی وی اور ٹک ٹاک سے نکل جائیں اور حقیقی دنیا میں آ کے حقیقی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں. اپنے لیڈر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہی آغاز کر لیں کہ کم از کم محب وطن پاکستانی کی زبان ہی استعمال کرنا سیکھیں. وہ کام کرنا چاہیے جس سے سیاست آگے بڑھے، مفاہمت آگے بڑھے، اور جس سے ملک کا فائدہ ہو. بیان بازی اور خاص طور پر ماضی یاد دلانا، دیٹ نیور سارٹس تھنگز. تھینک یو سو مچ شفیع.